بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک امیر آدمی نے خواب دیکھا کہ اسے کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے آفس کے سامنے جو فلاں چائے والا ہے اسے عمرہ کروا دو۔ جب وہ شخص نیند سے بیدار ہوا اسے وہ خواب اچھی طرح سے یاد تھا، لیکن پھر اس نے اس خواب کو اپنا وہم تصور کیا اور خواب کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ لیکن دوسرے روز اس آدمی نے پھر وہی خواب دیکھا، لہٰذا 3 دن مسلسل ایک ہی خواب دیکھنے کے بعد اس آدمی نے قریبی مسجد کے ایک امام صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے اس آدمی سے کہا، اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو ضرور اس چائے والے کو عمرہ کروا دو۔ اس پر اس امیر آدمی نے اپنے سیکرٹری سے اس چائے والے کا نمبر معلوم کرنے کے لیے کہا، اور نمبر ملتے ہی اگلے ہی روز اس آدمی نے چائے والے کو فون کیا اور کہنے لگا کہ مجھے خواب میں تمہیں عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا ہے اور میں اس نیک کام کو جتنا جلدی ہو سکے سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ چائے والا حیرانگی سے ہنسنے لگا اور کہا، بھائی صاحب آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایک عرصہ ہو گیا میں نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، مجھے کیسے اللہ اپنے مقدس گھر میں بلا سکتا ہے؟ اس پر وہ امیر آدمی اصرار کرنے لگا اور کافی بحث و مباحثے کے بعد بالآخر وہ مان گیا اور کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن عمرے پہ جانے کے تمام اخراجات تم اٹھاؤ گے اور میرے ساتھ تم بھی جاؤ گے۔ اس پر وہ امیر آدمی راضی ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے ملنے کا وقت مقرر کر دیا۔ اگلے روز جب دونوں ایک دوسرے سے ملے تو امیر آدمی اس کی شکل و صورت اور وضاحت دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی یہ آدمی مذہبی یا نیک نہیں لگتا۔ اسے اپنے خواب پر بہت تعجب ہوا کہ اسے خواب میں اس شخص کو عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا ہے۔ خیر عمرے پر جانے کی تمام تیاریاں مکمل کر کے دونوں شخص عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں میقات پہنچے، انہوں نے وہاں غسل کیا، اس کے بعد احرام باندھا اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے حرم کی طرف روانہ ہو گئے اور طواف کعبہ کیا۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے درمیان کھڑے ہو کر دعائیں کیں۔ پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، آب زمزم پیا۔ پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، صفا مروہ کی سعی کے بعد سر منڈوائے۔ اس طرح ان کا عمرہ مکمل ہو گیا اور دونوں واپس آنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ دوسرے دن حرم سے نکلنے سے پہلے اس غریب شخص نے 2 نفل نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا، میں حرم سے جانے سے پہلے 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر امیر آدمی نے بخوشی اجازت دے دی کہ شوق سے پڑھو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس چائے والے نے امیر آدمی کے سامنے ہی نفل ادا کیے، لیکن جیسے ہی وہ سجدے میں گیا اس کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا، جس پر امیر آدمی کو بہت تشویش ہوئی تو اس نے اس شخص کو ہلا کر دیکھا تو حرکت نہیں ہوئی۔ تو امیر آدمی کو احساس ہوا کہ اس چائے والے کی روح تو حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ اسے اس چائے والے کی موت پر بہت رشک آیا اور وہ کہنے لگا، کاش ایسی موت مجھے نصیب ہوئی ہوتی۔ خیر اس غریب چائے والے کو وہیں غسل دیا گیا اور وہیں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ چائے والے کے گھر والوں کو امیر آدمی نے اطلاع دے دی تھی۔ تدفین وغیرہ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ شخص اپنے ملک واپس پہنچا اور چائے والے کی بیوی کے پاس تعزیت کرنے گیا اور اس سے پوچھنے لگا، تمہارا شوہر کیسا تھا؟ اس نے کون سا ایسا نیک کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم فرمایا اور اس کا اتنا عمدہ انجام ہوا کہ اسے سجدے کی حالت میں ہی کعبہ شریف میں موت آئی؟ اس پر اس کی بیوی نے جواب دیا، بھائی صاحب میرا شوہر کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا، پر اس کے اندر ایک بہت اچھی عادت تھی، وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ہی ایک بیوہ عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی جو بھی چیز لاتا وہی ان بچوں کے لیے بھی لاتا تھا اور ان کے دروازے پر رکھ کر کہتا تھا کہ بہن میں نے باہر کھانا رکھ دیا ہے، تم اسے اٹھا لو۔ تو اس پر بیوہ عورت باہر نکلتی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی کہ اے اللہ، اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کو اس کا بڑا اجر دینا اور اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یہ سن کر امیر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس عورت کے گھر کا سارا خرچہ، بچوں کی لکھائی پڑھائی سب اپنے ذمے لے لی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جس قدر ممکن ہو لوگوں کی مدد کیا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور جنت میں داخل کر دے گا، ماں سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے در سے وسیع و عریض رزق حلال عطا فرمائے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل مائی موٹیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔